بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سعودی عرب کے شہر ریاض کا یہ واقعہ ہے کہ عدالت میں ایک عجیب و غریب کیس آیا۔ دو بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہوئی اور جھگڑا ہوا۔ یہ جھگڑا جائیداد کا جھگڑا نہ تھا، مال و دولت کے حصول کے لیے یہ جھگڑا نہیں تھا، بلکہ یہ جھگڑا اس بات پر تھا کہ بوڑھی ماں کی خدمت کون کرے۔ بوڑھی ماں کافی عرصے سے بڑے بیٹے کے پاس رہتی تھی۔ چھوٹے بیٹے کی بھی یہ خواہش تھی کہ بوڑھی ماں میرے پاس رہے اور میں بھی خدمت کروں، لیکن بڑا بھائی انکاری تھا۔ چنانچہ چھوٹے بھائی نے عدالت میں کیس کر دیا۔ جب جج کے سامنے یہ کیس آیا تو جج حیران ہوا کہ چھوٹے بھائی نے لکھا کہ ہم دو بھائی ہیں، کافی عرصے سے بوڑھی ماں کی بڑا بھائی خدمت کرتا ہے، یہ میری بھی ماں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی خدمت کروں، لہذا عدالت آرڈر کرے کہ بڑا بھائی ماں کو میرے حوالے کرے تاکہ میں بھی اس کی خدمت کروں۔ جج نے دونوں بھائیوں کو عدالت میں طلب کر لیا۔ بڑے بھائی نے کہا کہ جج صاحب، میں بڑا بھائی ہوں، میرا حق زیادہ ہے کہ ماں میرے پاس رہے اور میں اس کی خدمت کروں۔ چھوٹے نے کہا کہ بڑا بھائی اب بوڑھا ہو چکا ہے اور میں جوان ہوں، مالی لحاظ سے بھی بڑے بھائی سے میں مستحکم ہوں، لہذا مجھے میری ماں دلوائی جائے تاکہ میں اس کی خدمت کروں۔ جج نے آرڈر کیا کہ اگلی پیشی پر ماں کو لے کر آؤ، اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس کے پاس رہنا چاہتی ہے۔ چنانچہ اگلی پیشی پر دونوں بھائی بوڑھی ماں کو لے کر آ گئے۔ وہ بوڑھی ماں نہ چل سکتی تھی، انتہائی کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی۔ جج کے سامنے لا کر بٹھا دیا گیا۔ جج نے بوڑھی ماں سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے چھوٹے بیٹے نے یہ کیس داخل کیا ہے؟ بوڑھی ماں نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے۔ جج نے کہا کہ اماں آپ بتاؤ، دونوں میں سے کس کے پاس جانا چاہتی ہو؟ ماں نے پہلے ایک بیٹے کی طرف دیکھا، پھر دوسرے بیٹے کی طرف دیکھا اور پھر رونے لگی۔ آنکھوں سے آنسو آ گئے اور بولی کہ جج صاحب، یہ بھی میرا بیٹا ہے اور یہ بھی میرا بیٹا ہے، یہ دونوں بیٹے میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، میرے لیے یہ فیصلہ کرنا ممکن نہیں کہ میں کس کے پاس جاؤں، بس آپ ہی یہ فیصلہ کر دیں۔ چنانچہ جج نے فیصلہ سنا دیا کہ بوڑھی ماں اب چھوٹے بیٹے کے پاس رہے گی، اس لیے کہ بڑا بیٹا اب بوڑھا ہو چکا ہے، صحیح طرح خدمت نہیں کر سکتا، اور چھوٹا بیٹا جوان بھی ہے اور مالی لحاظ سے مستحکم بھی ہے، اور خدمت کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا اب ماں چھوٹے بیٹے کے پاس رہے گی۔ عدالت نے یہ منظر دیکھا کہ فیصلہ ہوتے ہی بڑا بیٹا دھاڑے مار مار کر رونے لگا کہ میری تمام جائیداد لے لو، سب کچھ لے لو اور مجھے میری ماں دے دو۔ عدالت میں یہ منظر دیکھ کر سب لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چھوٹا بیٹا اپنی بوڑھی ماں کو گود میں اٹھا کر لے گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔